بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 6 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے وطن کے لیے۔ اس کی ہم پڑھائی کر چکے ہیں اور بک ورک کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے سوال جواب کریں گے۔ مشق ہے اور مشق میں سوال جواب ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے فصل گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، کسی دو کے متعلق بتائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سر وقار وطن سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ وقار کا مطلب ہے عزت۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال جواب ہے، ان کو ہم انشاءاللہ کاپی پہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اوپر جماعت کا کام لکھتے ہیں۔ سبق نمبر 6 ہے اور عنوان لکھیں گے وطن کے لیے۔ پھر لکھیں گے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا کہ شاعر نے فصل گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، فصل گل سے مراد بہار کا موسم ہے، یعنی ملک میں ترقی اور خوشحالی قائم رہے، اور اندیشہ زوال سے مراد پستی کا خوف ہے، یعنی ملک میں کبھی بدحالی کے حالات کی نوبت نہ آئے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، کسی دو کے متعلق لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ شاعر نے اپنے وطن کے لیے یہ دعائیں کی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ نمبر 2 پہ ہے، میرے وطن کے لوگوں کے لیے زندگی وبال نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ سوال نمبر 3 ہے، سر وقار وطن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، سر وقار وطن سے مراد وطن کی عزت و وقار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہم اپنے وطن کا وقار تعلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کر بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شعبوں میں ایمانت داری سے کام کریں تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، میں ڈاکٹر بن کر غریبوں کا مفت علاج کر کے اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جیسے انجینئر بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ فوجی بن سکتے ہیں، اور آپ اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ بھی آپ جو ہے کام کر سکتے ہیں ملک کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں جو 3 سطور سے زائد نہ ہو، یعنی 3 لائنوں سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سرسبز و شاداب اور ترقی یافتہ بنا دے، اسے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمائے، ہمارے وطن کے لوگ تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ اس طرح آج ہم نے سبق نمبر 6 کے سوال جواب کیے ہیں اور ساتھ ہم نے مرکزی خیال کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔